پہلی ہدایت تو یہ کی گئی کہ اللہ اور اس کے رسول کا کہنا ماننے والے بنو۔ اگر باری تعالیٰ کی رحمت و ہدایت کے مستحق بننا چاہتے ہو تو اس کی بھی ماننی ہوگی اور اس کے رسول کی بھی ماننی ہوگی۔ یہاں ایک سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں رسول کی اطاعت و فرمانبرداری تو آ ہی گئی، اس لیے کہ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی انہی باتوں کا حکم دیتے ہیں جن کا حکم اللہ رب العزت والجلال نے دیا۔ تو محض اتنا کہہ دینا بھی کافی تھا کہ اللہ کی اطاعت کرو، کیونکہ پیغمبر علیہ السلام کی اطاعت کی حقیقت اللہ کی اطاعت ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن پاک میں یہ فرمایا بھی گیا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول کا کہنا مانے گا وہ اللہ کا کہنا مان رہا ہے، اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے۔ تو یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ہر جگہ اپنی اطاعت و فرمانبرداری کی ہدایت کے ساتھ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرمانبرداری کا حکم کیوں دیا ہے؟ اس کی وجہ سمجھنی چاہیے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بہت سی ایسی چیزوں کا حکم دیا اور بہت سی ایسی چیزوں سے منع فرمایا جس کا تذکرہ آپ کو قرآن پاک میں صراحت کے ساتھ نہیں ملا۔ اللہ پاک کو یہ معلوم تھا کہ دنیا میں اس طرح کے لوگ پیدا ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم تو بس وہی مانیں گے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، ہمارے لیے تو اللہ کی کتاب ہی آپ کی کتاب ہے، آپ کی کلام ہے، ہمارا اسی پر ایمان ہے، ہم تو بس اسی کو مانیں گے جو قرآن پاک ہے، اس کے علاوہ ہم کسی کو نہیں مانتے۔ دنیا میں اس نظریے اور فکر کو رکھنے والے لوگ کثرت کے ساتھ پائے جاتے ہیں اور وہ ہر چیز کی دلیل قرآن سے مانگتے ہیں، حالانکہ قرآن پاک کو ایک مٹر کی حیثیت رکھنے والی کتاب ہے۔ اس میں بنیادی باتوں کو ذکر کیا گیا ہے اور اس کی شرح فرمائی ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس طرح قرآن پاک میں ذکر کردہ ہدایات پر عمل کرنا ایک مومن و مسلمان کے لیے لازمی اور ضروری ہے، اسی طرح احادیث طیبہ کے ذریعے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایات دیے ان کو بھی اپنی زندگی کے اندر نافذ کرنا ہمارے اور آپ کے لیے لازمی اور ضروری ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نهاکم عنہ فانتہوا، رسول جو باتیں تمہارے پاس لے کر آئے ہیں ان کو مضبوطی سے پکڑ لو اور جن جن باتوں سے رسول اللہ تمہیں روک رہے ہیں ان سے باز آ جاؤ۔ یہ تو اللہ نے خود فرما دی کہ جس طرح میری باتوں پر عمل کرنا ضروری ہے اسی طرح میرے رسول کی ہدایات پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ تو اللہ رب العزت والجلال نے قرآن پاک میں جگہ جگہ اپنی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم اسی لیے دیا ہے تاکہ بعد میں آنے والے لوگ یہ جھوٹا دعویٰ نہ کر سکے کہ بس ہم تو وہی مانیں گے جو قرآن پاک میں ہے، اس کے علاوہ کیا کچھ کہا گیا ہے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ فکر گمراہی والی فکر ہے، ضلالت والی فکر ہے، اس کو عبور نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح قرآن پاک میں ذکر کرنا ہدایات پر ایمان لانا اور عمل کرنا ضروری ہے، اسی طرح جو تشریحات، جو وضاحتیں، جو تفصیلات ہدایات نبی کریم علیہ السلام نے فرمائی ان پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔
نمازیں ہوگی، کون سی نماز کتنی رکعات پر مشتمل ہوگی اور کس طرح ان نمازوں کو پڑھا جائے گا، اس کی کوئی تفصیل آپ کو قرآن پاک کے شروع سے اخیر تک نہیں ملتی۔ یہ ساری تفصیلات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے بیان کرنا ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ بس میں تو وہی مانوں گا جو قرآن پاک میں ہے، تو آپ اس سے پوچھیے کہ وہ تو نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، نماز کو فریضہ جانتا ہے نہیں جانتا؟ اگر تیرے عقیدے کے مطابق نماز ہے کوئی چیز تو بتا کیسے پڑھی جائے گی؟ اگر ہماری طرح وہ نماز پڑھتا ہے تو اس سے سوال ہوگا کہ قرآن پاک میں تفصیلات کہاں ہیں؟ یہ تو نبی پاک علیہ السلام نے بیان کرنا ہے۔ اس طرح کی بہت سی چیزیں قرآن میں اجمال ہے، اختصار ہے، بنیادی نکات بیان کیے گئے ہیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تشریح فرمائی ہے، وضاحت فرمائی ہے۔ جس طرح قرآن ہدایات پر ایمان لا کر اس پر عمل کرنا ضروری، اسی طرح نبی پاک علیہ السلام کی ہدایات پر بھی عمل کرنا ضروری۔ اور پیغمبر علیہ السلام بھی اپنی زبان مبارک سے جو باتیں ارشاد فرماتے ہیں وہ بھی وحی ہے۔ قرآن تو وحی ہے ہی، اللہ کے حبیب کا کلام بھی وحی کا درجہ رکھتا ہے۔ تو قرآن میں فرمایا گیا ہے وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی خواہش کو مرضی سے کچھ نہیں چھوڑتے، وہ تو وہی ہوتے ہیں جو ان کے دل میں دل کیا جاتا ہے، اللہ کی طرف سے جو مضمون اتارا جاتا ہے، پیغمبر علیہ السلام اسی کو اپنی زبان مبارک پر لاتے ہیں اور دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ پہلی ہدایت آیت کریمہ میں یہی ہے کہ اللہ کی بھی مانو اور اللہ کے حبیب کی بھی مانو، کامیابی اسی میں مضمر اور پوشیدہ ہے۔ دوسری اہم ہدایت یہ بھی آتی ہے کہ خیر کے کاموں میں، بھلائی کے کاموں میں، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا ہے۔ یہ مضمون خاص طور سے رمضان کا یہ مبارک مہینہ اس جذبے کے اظہار کے لیے بہت موزوں اور مناسب سمجھ ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین کی تربیت اسی انداز میں فرمائی تھی کہ ان میں سے ہر شخص خیر کے کام میں اپنے ساتھی سے آگے بڑھنے کی فکر کرتا تھا اور جذبہ رکھتا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی ترغیب اس کے فضائل کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سامنے بیان کرنا ہے تو صورتحال یہ ہو گئی کہ وقت سے پہلے ہی سب بڑھ جایا کرتے تھے۔ لوگ انتظار میں رہتے تھے کہ کسی طرح ہمیں موقع ملے اور پہلی سب سے کہیں جگہ بنتا ہے۔ اذان دینے کے فضائل جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کرنا ہے تو ہر شخص کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اذان دینے کا موقع اسے مل جائے۔ یہی فکر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم امت مسلمہ کے ہر فرد کے دل میں پیدا کرنا چاہتے ہیں کہ خیر اور بھلائی کے کاموں میں ہم ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا جذبہ اپنے دل کے اندر جمایا کرتا ہے۔ رمضان کے اس مبارک مہینے میں اگر ہمارا کوئی بھائی 3 قرآن پاک ختم کر رہا ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے 4 قرآن پاک ختم کرنے۔ ہمارا کوئی ساتھی 4 ختم کر رہا ہے تو ہمیں 5 ختم کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نیک بندے رمضان کی مبارک راتوں کو آباد کر رہے ہیں، 8 رکعات 11 رکعات نفل نمازیں پڑھ رہے ہیں، تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان سے زیادہ اپنی راتوں کو آباد کرنے والے اور ان سے زیادہ نفل رکعات ادا کرنے والے اور اللہ کا ذکر کرنے والے، مساعدت کا اور مسابقت کا اور خیر کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے
تربیت فرمایا کرتے تھے، سوال و جواب کی شکل میں ان کو اس بات پر آمادہ کرتے تھے کہ ہر صحابی دوسرے سے خیر کے کام میں آگے نکلنے کا جذبہ پیدا کرے۔ مثال کے طور پر ایک مرتبہ فجر کی نماز کے بعد پیغمبر علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے درمیان تشریف فرما ہو۔ عام طور پر نماز فجر کے بعد آپ کی مجلس ہوتی تھی، کسی نے رات میں کوئی خواب دیکھا ہوتا تھا تو وہ نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ذکر کر دیا کرتا تھا، آپ اس کی تعبیر فرما کرتے تھے۔ اور کوئی اہم بات ہوتی تھی کہ اس کے بارے میں مشورہ ہو جاتا تھا۔ اپنے معمول کے مطابق پیغمبر علیہ السلام نماز فجر سے فارغ ہو کر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے درمیان تشریف فرما ہو، اور پھر آپ نے ایک سوال فرمایا، من اصبح منکم اليوم صائما، بتاؤ کہ آج تم میں سے کون روزے سے؟ نفلی روزہ ہے، رمضان کے دن نہیں چل رہا ہے، عام دن ہے، تو جو روزہ ہوتا ہے وہ نفلی ہو۔ اس سوال کے ذریعے آپ نے نفلی روزے کی اہمیت بھی بتایا۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سب سے پہلے جواب دیا، انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں نے رات ہی روزے کی نیت کر لی تھی اور اللہ تعالیٰ نے خیر کے اس کام کو کرنے کی مجھے توفیق بخشی۔ پیغمبر علیہ السلام کو دعائیں۔ پھر دوسرا سوال کیا، من عاد منکم اليوم مریضا، بتاؤ کہ آج تم میں سے کسی نے کسی بیمار کی مزاج کو سیکھی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بول پڑے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ابھی تو گھر سے سو کر اٹھے ہیں، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے آپ کے پاس آئے ہیں اور نماز کے فوراً بعد آپ کے ساتھ بیٹھ گئے، ہمیں موقع ہی کہاں ملا کسی کی مزاج پرسی کرنے کا؟ آپ ایسا سوال فرما رہے ہیں کہ جس کا مثبت جواب ہم دے نہیں سکتے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور عرض کیا، انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، میں فجر کی نماز کے لیے آ رہا تھا، پتا چلا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی ماں ہے، میں نے موقع غنیمت جانا اور نماز فجر سے پہلے ان کی مزاج پرسی کرتے ہوئے آپ کی استجابت میں نے نماز ادا کی۔ نبی کریم علیہ السلام خوش ہو گئے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو دعائیں۔ اس سوال کے ذریعے پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ کے دلوں میں یہ جذبات پیدا کیے کہ جب وہ خیر کے کام کو اختیار کرنے میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا جذبہ پیدا کیا۔ پھر تیسرا سوال پیغمبر علیہ السلام نے کرا، من اطعم منکم اليوم مسکینا، بھائی بتاؤ آج تم میں سے کس نے کسی مسکین، بھوکے اور ضرورت مند کو کھانا کھلایا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پھر نہیں رہا تھا اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ، ان سب کاموں کا موقع ہی کہاں ملا؟ ابھی تو کچھ شروعات ہے، فجر کی نماز پڑھی ہے اور اس کے بعد آپ کے ساتھ بیٹھ گئے، کہاں بیمار کی مزاج پرسی کریں گے اور کہاں مسکین کو کھانا کھلائیں گے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پھر کھڑے ہوئے اور عرض کیا، انا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول،
صحابہ کے سامنے اس طرح کے سوالات اور جواب آئے ہوں گے، ان کے دلوں میں خیر کے کاموں کو انجام دینے کا کیسا مسئلہ پیدا ہوا ہوگا، اور پھر ہر صحابی یہ سوچتا ہوگا کہ میں فجر کی نماز کے لیے آؤں تو اس سے پہلے بھی کچھ خیر کے کام کر کے آؤں، تاکہ اگر نبی پاک علیہ السلام کے یہاں سوال ہو تو جواب دینے کے لیے میرے پاس کارگزاری موجود ہو۔ تو یہی مطلوب ہے ہر مومن سے کہ وہ بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے سبقت لینے کا جذبہ رکھتا ہے۔ وہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے تعاون کی اپیل فرمائی، جانی تعاون کی ضروری تھا، مالی تعاون کی ضروری تھی، تو اپنی اپنی حیثیت کے مطابق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے تعاون فرمایا۔ سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور بہت سا مال نقد کی شکل میں پیغمبر علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا۔ انہوں نے پاک علیہ السلام نے پوچھا کہ عمر کیا لے کر آئے، کتنا لے کر آئے، کتنا درباروں کے واسطے چھوڑ کر آئے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ سارے مال کا آدھا کیا، آدھا آپ کی خدمت میں تقاضے میں پیش کرنے کے لیے لے آیا اور آدھا اپنے درباروں کے لیے ضروریات کو پورا کرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے ان کو دعا کچھ دیر کے بعد سیدنا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ تشریف لائے اور انہوں نے بھی نقد کی شکل میں پیغمبر علیہ السلام کے سامنے جو تعاون پیش کیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے ان سے بھی پوچھا کہ کیا لائے، کتنا لائے اور کیا چھوڑ کر آئے؟ عرض کیا کہ یا رسول اللہ جو کچھ میرے پاس تھا سب آپ کی خدمت میں لے آیا اور اپنے گھروالوں کو اللہ کے گھروں سے چھوڑا ہے۔ اس موقع پر بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اپنی آنکھوں سے جاری ہونے والے آنسوؤں کو نرم سے حسرت کرنے لگے اور پیغمبر علیہ السلام کے سامنے یہ کہنے لگے کہ میں چاہے کتنی کوشش کر لوں لیکن ابو بکر سے خیر کے کاموں کو انجام دینے میں بڑھت حاصل نہیں کر سکتا، سبقت نہیں ہے۔ تو یہ جذبہ ہے حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین نے بارک تعالیٰ ہمیں بھی خیر اور بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ نصیب کرنا۔ دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے، اور دینی معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ پسندیدہ ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا وَوَاللَّهِ مَا الْفَقْرُ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ، اللہ کی قسم مجھے تمہارے غریب و فقیر اور تنگدست ہونے کا ڈر نہیں ہے، وَلَكِنْ أَخْشَىٰ عَلَيْكُمْ أَن تُبْسَطَ الدُّنْيَا عَلَيْكُمْ، مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ دنیا کے خزانے کو پر کھول دیے جائیں، كما بسطت على من كان قبلكم، جیسے تم سے پہلے لوگوں پر دنیا کے خزانے کھولے گئے تھے، فتنافسوها كما تنافسون، پھر تم دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کا جذبہ آپ کے دل میں پیدا کر لو، جیسے تم سے پہلے لوگوں نے پیدا کیا تھا، اسی جذبے نے ان کو بھی ہلاک کیا تھا اور یہی جذبہ تمہیں بھی ہلاک کر دیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے اچھے کاموں میں مسالمت کا جذبہ اختیار کرنے کی تاکید کی اور دنیاوی معاملات میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کے جذبے کو پیغمبر علیہ السلام نے ناپسند کر دیا۔ قرآن کریم میں یہ ہدایت دی جا رہی ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ دوڑ پڑو، تیزی اختیار کرو، ایک دوسرے سے آگے نکلنے کا جذبہ پیدا کرو۔ کس سلسلے میں؟ پروردگار کی جانب سے بخشش و مغفرت اور حق و درگزر کے اسباب
اللہ نے فرمایا کہ دونوں اللہ کی مغفرت حاصل کرنے کے لیے اور جنت حاصل کرنے کے لیے یہ ترتیب اللہ تعالیٰ نے کیوں قائم فرمائی؟ اس ترتیب کے ذریعے یہ بتا دیا کہ جنت بھی اس وقت ملے گی جب اللہ معاف کر دے. اس لیے مغفرت پہلے ہے اور جنت بعد میں. جب تک معافی اور بخشش نہیں ہوگی اس وقت تک جنت کا راستہ آسان نہیں ہوگا. اس لیے مغفرت کا تذکرہ پہلے کیا اور جنت کا تذکرہ بعد میں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں سددوا وقاربوا وابشروا. سچائی کو اختیار کرو، راست بازی کو اختیار کرو، درمیانی راہ اختیار کرو اور اللہ کے فضل کی بشارت قبول کرو. اس کے بعد فرمایا فَإِنَّهُ لَن يُدْخِلَ أَحَدٌ الْجَنَّةَ عَمَلُهُ. کان کھول کر سن لو، کسی انسان کو اس کا عمل جنت میں داخل نہیں کر سکتا، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا متقی پرہیزگار بادشاہ اور دیندار کیوں نہ ہو، چاہے اس نے پوری زندگی سجدے میں کیوں نہ گزاری، محض انسان کا عمل اسے جنت میں داخل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے. آپ نے یہ فرمایا. جب آپ نے یہ فرمایا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا ولا انت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کیا آپ کا عمل بھی آپ کو جنت میں داخل کرانے کے لیے کافی نہیں ہے؟ فرمایا لا، میرا عمل بھی مجھے جنت میں داخل کرانے کے لیے کافی نہیں. الا ان یتغمدنی اللہ بفضلہ ورحمتہ، الا کہ باری تعالی مجھے اپنے فضل و کرم اور رحمت سے ڈھانپ لے، مجھ پر مہربانی فرمائے، میرے ساتھ مغفرت کا معاملہ فرمائے تو میں جنت میں جاؤں. پتہ چلا کہ انسان چاہے کتنے ہی اچھے اعمال کر لے، اس کو اپنے اعمال پر مکمل بھروسہ اور اعتماد نہ کرنا چاہیے. جنت میں داخلہ تو اللہ کے کرم و فضل اور اس کی ہدایت ہی سے ملے. ہمارے اعمال جنت میں داخلے کی قیمت کبھی نہیں بن سکتی. باری تعالیٰ نے ایسی عظیم الشان نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ایک ایک نعمت ایسی ہے کہ اگر اس کو سارے اعمال کو اس ایک نعمت کی قیمت بنا دیا جائے تو وہ ایک نعمت کی بھی قیمت کرنے کے قابل نہیں. جائے کہ ہزاروں اور لاکھوں نعمتوں کی قیمت انسان اپنے اعمال کو. اس لیے ہر حال میں انسان کو باری تعالیٰ کی جانب سے فضل و کرم اور رحمت کا طلبگار ہونا چاہیے، کیونکہ راستہ جنت کا باری تعالیٰ کے کرم ہی کے ذریعے انسان کے واسطے آسان ہو. قرآن کریم میں یہی فرمایا گیا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ. جنت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو اور جانتے ہو جنت کیسی ہے، جنت کی وسعت کیا ہے، اندازہ نہیں لگا سکتا انسان. عرضها السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں کے برابر تو اس کی صرف چوڑائی ہے. یعنی اگر ساتوں آسمانوں کو یکے بعد دیگرے کہیں پر رکھ دیا جائے اور پھر زمین کو بھی رکھ دیا جائے تو آپ اندازہ لگائیے کتنا بڑا ایریا ساتوں آسمان اور زمین گھیر ہے. اللہ فرما رہا ہے کہ جنت کی صرف چوڑائی ہے ساتوں آسمان اور زمین. اور حضرات مفسرین تو یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ انسان کی نگاہ میں آسمان اور زمین سے زیادہ وسعت کسی چیز کی ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے اللہ نے یہ مثال بیان فرمائی ہے. ورنہ جنت کی وسعت تو اس سے بھی کہیں زیادہ. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ان فی الجنۃ 100 درجہ، جنت میں 100 درجے ہوں گے. ما بین الدرجتین کما بین السماء والارض، اور ہر دو درجوں کے درمیان آسمان و زمین کے درمیان جتنا فصل ہے ایسا فصل ہو. فإذا سألتم الله فاسألوا الفردوس، جب اللہ سے جنت کا سوال کیا کرو تو جنت الفردوس
یہ جنت کی سب سے اعلیٰ کیٹیگری ہے، سب سے بہترین مقام ہے، جنت کی نہریں بھی وہیں سے نکلتی ہے، اور اس سے اوپر اللہ کا عرش ہے۔ باری تعالیٰ سب کو جنت الفردوس کا مستحق ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم علیہ السلام نے جنت کی وسعت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان فی الجنت لشجرۃ یسیر الراکب فی ظلها 100 سنة لا ينقطع۔ جنت میں ایک درخت ایسا ہوگا کہ اس کے سائے میں ایک گھڑسوار 100 سال تک برابر چلتا رہے گا، پھر بھی اس درخت کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگا لیجیے، ایک درخت کے سائے کا جب یہ عالم ہے تو پوری جنت کا کیا عالم ہے۔ اللہ نے اپنے نیک بندوں کے لیے اس جنت کو تیار کر رکھا ہے۔ اعدت للمتقین، اللہ کا وعدہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں میرا خوف پایا جاتا ہے، میں نے ایسے عالی شان مقامات ان کے لیے طے کر رکھا۔ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے باری تعالیٰ سے سوال کیا، الہ العالمین ما ادنى اہل الجنت منزلۃ، اے اللہ پاک یہ بتا دیجیے کہ جنت میں درجے کے اعتبار سے جو سب سے کم ہوگا اس کا کیا مقام ہوگا؟ یعنی ہم اپنی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو بالکل 3rd کلاس میں ہوگا اس کا کیا مقام ہوگا جنت؟ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے سوال کیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے اس واقعے کو ذکر فرمایا۔ دوبارہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ جب سارے جنتی جنت میں داخل کر دیے جائیں گے تو اس آدمی سے جس کو جنت کا سب سے نچلا رتبہ درجہ دیا جائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ بھائی جا کے بھیجا جنت، وہ کہے گا کہ الہ العالمین کئی بار وقد نزل الناس منازلہ، جنت مدار کرنے کے لیے بھی کہیں ملا ہوا، سب کی سیٹیں بک ہو گئی، سب کو جگہ اعلان کر دی گئی، سب کو جنت میں بھیج دیا گیا۔ اب جب جگہ نہیں رہی تو مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ جاؤ تو بھی چلا، میں کہا نا قد نزل الناس منازلہ، لوگ تو اپنی اپنی جگہ لے چکے، وَأَخَذُوا أَخَذَاتِهِمْ، اور سب نے اپنے اپنے علاقے سیٹ کر لی۔ اللہ فرمائیں گے أَتَرْضَىٰ أَن يَكُونَ لَكَ مِثْلَ مَلَكٍ مِّن مُلُوكِ الدُّنْيَا، اللہ فرمائیں گے کہ کیا تم اس بات سے خوش ہوگا کہ دنیا کے بادشاہوں کی طرح تجھے یہاں بھی مقام دے دیا جائے؟ جیسے دنیاوی بادشاہوں کے علاقے ہوتے ہیں، کوٹیاں ہوتی ہیں، عالیشان محلات ہوتے ہیں، کیا تم اس سے راضی ہو جائے؟ وہ کہے گا کہ الہ العالمین میں تو جنت میں جانا چاہتا ہوں، مجھے کچھ بھی مل جائے میں تو راضی راضی۔ تو باری تعالیٰ اپنی شان رحیمی اور کریمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرمائیں گے کہ جا دنیا کے بادشاہوں میں جس کو تو سب سے بڑا تصور کرتا تھا، سمجھتا ہے، جس کے پاس سب سے بڑا علاقہ ہو، جس کے پاس سب سے بڑی سلطنت ہو، جس کے پاس سب سے بڑی حکومت ہو، جہاں نے تجھے جنت میں ایسے ہی علاقہ اور اتنی زمین دے دی، وَمِثْلَهُ 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 وَمِثْلَهُ، اور اس کی 5 گنا میں نے تجھے دی، تو راضی ہے نہیں؟ کہے گا کہ الہ العالمین اور مجھے کیا چاہیے؟ میں بہت راضی ہوں اور خوش ہوں اور آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے میرے اوپر کرم فرمایا۔ باری تعالیٰ فرمائیں گے کہ جو میں نے کہا وہ تو تیرا ہو ہی گیا، یعنی دنیاوی بادشاہوں کا 5 گنا تجھے ملا، اب جا اخیر میں ایک اور انعام، ھذا لک وعشرۃ امثالہ، یہ تو تیرا ہے ہی، اس کا 10 گنا تجھے اور دیا ہے، اور اس کے علاوہ وَلَكَ مَا اشْتَهَتْ نَفْسُكَ وَلَذَّتْ عَيْنُكَ، اس کے علاوہ جو جی چاہے گا وہ تجھے ملے گا، جس سے تیری طبیعت خوش ہوگی وہ تجھے عطا کیا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الہ العالمین جب سب سے نچلے درجے کے جنتی کا
کا یہ مقام ہوگا تو اعلیٰ درجے میں جو لوگ ہوں گے ان کا کیا مقام مرتبہ ہوگا ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے۔ یہ کوئی افسانہ اور کہانی اور کبھی کوئی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ وہ صحیح ارشادات ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، جو جنت کی وسعت کے حوالے سے آپ نے بیان کرنا ہے۔ اور ان ارشادات عالیہ کو بیان کرنے کا مقصد یہی ہے کہ اہل ایمان کے دلوں میں کسی جنت کو حاصل کرنے کی رغبت پیدا ہو۔ ہمارا اور آپ کا آخری اور حقیقی گھر انشاءاللہ وہی ہے۔ یہ دنیا ختم ہونے والی ہے، چاہے جیسے مکانات یہاں بنا لیں، چاہے جیسی کوٹیاں یہاں بنا لیں، چاہے جیسے عالیشان رہنے کے محلات یہاں بنا لیے جائیں، سب ختم ہو جائیں گے، سب کا فنا اور زوال کا دور آئے گا۔ ہم دنیا سے چلے جائیں گے، مکان کھڑے کے کھڑے رہ جائیں گے، ہماری اور آپ کی آخری آرامگاہ اور مستقر تو جب اللہ چاہے تو جنت، وہاں کی نعمتیں ابدی ہیں، ازلی ہے، ہمیشہ ہمیش کی ہے، کبھی ختم نہ ہونے والی ہے۔ اللہ ہم سب کو انہی نعمتوں کو حاصل کرنے کی فکر ہے۔ باری تعالیٰ نے اسی جانب متوجہ فرمایا اور ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ۔ اللہ کی جانب سے بخشش کے اسباب حاصل کرنے میں دوڑ لگا لو، اور جنت کو حاصل کرنے میں بھی دوڑ لگا لو، جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور جو متقین کے لیے تیار کی گئی۔ ہم متقین کون ہیں، ان میں کیا صفات ہونی چاہیے، اس کا تذکرہ اگلی آیات میں ہے، جو انشاءاللہ اگلی مجلس میں بیان کیا جائے گا۔ باری تعالیٰ ہم سب کو اپنی جنت کو مسترد بنائے اور اپنی گرفت سے اور عذاب سے اللہ سب کی حفاظت کرنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.